السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور الو کا واقعہ شیئر کیا جائے گا۔ الو میدان کربلا میں کیوں گیا تھا؟ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے پرندے کے بارے میں جس کے بارے میں ہمیں طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ کوئی اسے منحوس کہتا ہے تو کوئی اسے گھر میں پریشانی لانے والا پرندہ کہتا ہے۔ تو دوستو، ہم بات کرتے ہیں الو کے بارے میں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم الو کی پوری حقیقت بتانے والے ہیں، اور یہ بھی بتانے والے ہیں کہ یہ پرندہ کس طرح ویرانوں میں کیوں رہتا ہے، یہ پرندہ ہمیشہ اداس سا ہی کیوں رہتا ہے، اور الو کا واقعہ کربلا سے کیا تعلق ہے۔ جب آپ اس کی حقیقت سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، اس لیے ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخری تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، ایک مرتبہ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، امام، میں آپ سے ایک اہم سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس پر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پوچھ اے پوچھنے والے، تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی بات سن کر وہ شخص کہنے لگا، مجھے بتائیں کہ الو کیسا پرندہ ہے؟ کیا اس کے ساتھ منحوسیت کو منسوب کرنا درست ہے؟ اور کیا الو جادو ٹونے کی علامات میں سے ایک ہے؟ اور یا امام، مجھے آپ یہ بھی بتائیں کہ الو ویرانے میں کیوں رہتا ہے؟ کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ پیارے دوستو، اس شخص کی بات سن کر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، پھر اس شخص کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، اس پرندے کو جیسا تم آج دیکھ رہے ہو، یہ پرندہ ہمیشہ ایسا نہیں تھا، اور نہ ہی یہ پرندہ پہلے ویران جگہوں پر رہتا تھا اور نہ ہی اداس رہتا تھا۔ اس کے ساتھ ایک ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جس کی وجہ سے اس کا مزاج، عادات اور رہن سہن سب کچھ بدل گیا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص پھر سے عرض کرنے لگا، یا امام جعفر، کیسا واقعہ کیا ہوا تھا اس پرندے کے ساتھ؟ برائے مہربانی مجھے سب تفصیل سے بتائیں۔ اس شخص کی بات جب امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے سنی تو امام جعفر صادق نے فرمایا، اے شخص، یہ پرندہ یعنی الو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت سے محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ یہ پہلے ویران جگہوں پر نہیں رہتا تھا، مگر جب سے کربلا کا سانحہ رونما ہوا ہے تب سے یہ پرندہ ویران جگہوں پر رہنے لگا ہے۔ ہوا یہ کہ جب اس پرندے کو پتہ چلا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے قافلے کے ساتھ کربلا کے میدان پر رکے ہوئے ہیں تو یہ پرندہ 9 محرم کی رات کربلا کے میدان میں جا پہنچا، اور جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے عرض کرنے لگا، امام حسین رضی اللہ عنہ، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو الو کی بات سن کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے پرندے، تم یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ کل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل بیت کے ساتھ جو کچھ ہونے والا ہے وہ تم دیکھ نہیں پاؤ گے، تم اس کو برداشت نہیں کر سکو گے۔ یہ سن کر الو بہت پریشان ہوا اور عرض کرنے لگا، امام، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ جب وہ پرندہ ضد کرنے لگا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس پرندے کو رکنے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد اس پرندے نے کربلا کا پورا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یزید نے کس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر ظلم کیا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو کٹا ہوا، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا
کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی لاش کو پرندہ ہے جس کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بہت افسوس ہوا، اس پرندے نے انسانوں سے ناتا توڑ لیا، اور بے زبان پرندہ بھی اتنا سمجھتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی وہ تھے جو اللہ تعالی کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں کھیل کر بڑے ہوئے تھے، جو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور ایک نہ بولنے والا پرندہ یہ بات سمجھتا تھا، مگر افسوس کے کافر دماغ اور زبان رکھتے ہوئے بھی یہ نہ سمجھ سکے۔ جب سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، تب سے الو نے آبادی میں رہنا چھوڑ دیا اور ویرانی میں رہنا شروع کر دیا۔ الو صرف رات میں باہر نکلتا ہے اور دن کو وہ تنہا اور ویران جگہ پر رہتا ہے۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تو الو نے قسم کھا لی کہ اب وہ کبھی آبادی میں نہیں رہے گا بلکہ تنہا ویران جگہ پر رہے گا۔ اب الو رات بھر غمگین رہتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی الو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر غمگین رہتا ہے، وہاں کبوتر بھی ایک ایسا ہی پرندہ ہے جس کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر بے پناہ دکھ ہوا۔ یہ پرندہ بھی ان لوگوں پر لعنت بھیجتا ہے جنہوں نے اللہ کے رسول کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ کبوتر کو گھروں میں پال لو، کیونکہ کبوتر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو بددعائیں دیتا ہے اور ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ ایک دن میں داؤد رضی اللہ عنہ کے گھر بیٹھا ہوا تھا، وہاں ایک کبوتر دیکھا جو زور زور سے کچھ بول رہا تھا، تو میں نے پوچھا داؤد تم جانتے ہو یہ کبوتر کیا کر رہا ہے؟ حضرت داؤد رضی اللہ عنہ نے فرمایا